اسی آیہ قرآنی کو جب کسی نے سوال کیا کہ مولا وہ کون سے اعمال ہیں جو ہماری ڈیتھ کے بعد بھی، موت کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال میں آ رہے ہیں، ورنہ کامن سینس یا لاجک یہ کہتی کہ نماز کا ثواب لکھا جائے، مگر جتنے سال ہم نے نماز پڑھی، 50 سال ہم نے نماز پڑھی ہے تو نامہ اعمال میں 50 سال کی نماز، اگر ہم نے اپنی زندگی میں 15 حج کیے تو نامہ اعمال میں 15 حج، اگر ہر سال ہم ایک قرآن ختم کرتے تھے تو جتنی ہماری لائف ہے اتنے قرآن۔ مولا یہ کون سے اعمال ہیں کہ ہم مر گئے، عمل ہم نے بند کر دیا اور اس کے بعد بھی اس کا پروفٹ ہم کو مل رہا۔ آپ بزنس کر رہے جب تک دکان چل رہی پروفٹ ہوا، یہ کون سا بزنس ہے کہ آپ بزنس وائنڈ اپ کر چکے، آپ کی دکان پہ تالا پڑ چکا، اس کے بعد بھی پتا چلا کہ آپ کے پروفٹ مل رہا۔ امام نے فرمایا اذا مات المؤمن انقطع عملہ الا من ثلاث، یاد رکھو کہ جب کسی مومن کی موت آتی تو اس کے سارے عمل کٹ جاتے ہیں، انقطع عملہ، یہ یہاں تک کی حدیث بالکل کامن سینس اور لاجک، الا من ثلاث، مگر 3 نیکیاں ایسی کہ مرنے کے بعد بھی عمل ختم ہو گیا اور اس کا ثواب مل رہا، اور ان 3 میں سے ایک میرا وہی والا ٹاپک تھا جسے آج مکمل کر دینا، اور اس ایک ٹاپک میں پھر کچھ سب ٹاپک نکلیں گے، کچھ ذیلی موضوعات۔ فرمایا نمبر 1 صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کہ جس کا ثواب جاری رہتا، بہت ڈیٹیل ہے اس کے اندر، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، اور نمبر 2 ایک ایسی اولاد جسے اس نے ریلیجس بنایا، مذہبی بنایا، متقی بنایا، اور وہ اپنے باپ کو یاد کر کے اس کے لیے دعا کرتی، ایک نیک اولاد، تو مر بھی گئے اور اس کی ساری نیکیوں کا ثواب تمہیں مل رہا۔ اب یہ بات کل آ چکی، خالی آج موضوع شروع کرنے کے لیے اس کو ایز اے انٹروڈکشن میں نے ریپیٹ کیا، آیت سورہ یاسین کی، حدیث امام معصوم کی، فرما رہے ہیں کہ ایک نیک اولاد۔ اب یہ یاد رکھیے کہ شیطان کون ہے؟ شیطان میں بہت پہلے شاید 3rd مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ شیطان کا نام سن کے فقط اس پرسنالٹی کو ذہن میں لے کے نہیں آئیے گا جس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا، وہ ون آف دا شیطان ہے، اس کو یہ نہ سمجھیے کہ وہی شیطان آج کی وہ ساری اینٹی اسلام طاقتیں بھی آ گئی، اور وہ بھی شیطان کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ہماری اولاد نیک رہنے پائے۔ ویسے تو آپ اس حدیث کو دیکھیے، اس میں جتنی چیزیں بتائی گئیں، شیطان کی پہلی کوشش ہوگی کہ ہمیں اس سے دور کیا جائے، اور اگر ہم کوئی نیکی کریں، دیکھیے ایک بار اپنا جملہ، اب پہلی کوشش شیطان کی یہ ہے کہ ہم نیکی نہ کریں، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں تو سیکنڈ اٹیمپٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیکی کو اسپوائل کر دے، ایسا بنا دے کہ نیکی ہی نہ ہو۔ یعنی اگر میں اس کی ایگزامپل دوں، نماز نہ پڑھے کوئی آدمی، پہلے شیطان ہمیں نماز سے روکے گا، ویسے یہ ہمارا کل کا ٹاپک ہے نماز، لیکن اگر وہ یہ دیکھے کہ کوئی مومن اس کے ہاتھ سے سلپ کر گیا اور نماز پڑھ رہا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ شیطان سرنڈر کر دے کہ بھئی وہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، اس کو چھوڑو دوسرے کو پکڑو، نہیں، وہ دوسرے پر بھی اٹینشن دے گا اور اس کو بھی جو سلپ کر کے نکلا ہے اسے جانے نہیں دے گا۔ اب کوشش کرے گا کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا، اس کی نماز کو کسی طرح اسپوائل کرے، ڈسٹرائے کرے، تباہ کرے، پتہ چلا کہ نماز پڑھ کر یا تو کوئی بینیفٹ نہ ملا نماز سے، اور یا یہ کہ اس کے ثواب کو کم کر دیا۔ نماز پڑھ رہا ایسے کلوتھنگ میں کہ جس کا خمس نہیں دیا گیا، نماز پڑھ رہا ہے وداؤٹ وضو، ایسا تو آپ کو کوئی نہیں ملے گا، لیکن غلط وضو، نماز پڑھ رہا ہے ڈائریکشن اس کی قبلے کی طرف نہیں، کہ میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں کہ اب ہم نماز بھی پڑھیں گے تو نماز کا بینیفٹ ملتا۔ صدقہ، دیکھیے اسلام نے خالی آخرت کی بات نہیں کی، جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے اس میں دنیا پہلے آخرت بعد میں،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اسلام ہمیں آخرت کے بھی بینیفٹ دیتا ہے، دنیا کے بھی بینیفٹ دیتا ہے. اب دنیا میں ایک بہترین چیز، میں کوئی کنٹروورسی نہیں کھڑی کرنا چاہتا، میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ پریکٹیکلی جب ایک چیز 100% غلط ہے تو وہ آپ کو بتا تو دی جائے تاکہ پھر آپ اس کا طریقہ ڈھونڈیں. مثلا صدقہ انسان کی سیفٹی کے لیے، اس کے پروٹیکشن کے لیے کتنی اہم چیز ہے. اور ایک بات میں بتا دوں کہ صدقہ جو ہے اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے. دنیا کے اندر کتنی ایسی حدیثیں ایک نہیں، دو نہیں، پورا ایک سلسلہ، ایک چین ہے حدیثوں کی، مور دین 100، کہ صدقے سے بڑے بڑے پرابلمز، موت، بزنس کے لاسز، اولاد کا گمراہ ہونا. ہمارے ہاں تو صدقے کے حوالے سے صرف یہی ایک کنسپٹ ہے کہ آدمی کوئی پرابلم آ رہا ہے جس سے اس کو فزیکلی نقصان پہنچے گا، صدقہ اس کو روک لیتا. نہیں، صدقہ اس کا جو کنسپٹ اسلام نے دیا اس کے اندر ہمارے دنیا کے سارے مسئلے آ گئے. ایون موت کے بعد کوئی قبر میں عذاب آتا ہے، وہ بھی تو ایک پرابلم ہے، اس کو بھی صدقہ روکتا. نماز وحشت قبر آج کل ہمارے یہاں یہ بہت پڑھی جاتی ہے، لیکن نماز وحشت قبر اس کی جو ایکچوئل حدیث ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب تمہارے یہاں کسی مومن کی موت ہو جائے تو کوشش یہ کرو کہ جو قبر کی پہلی رات ہے اس رات کو مرنے والے کے بہاف پہ صدقہ دو تاکہ عذاب قبر سے یہ صدقہ بچائے. جس طرح صدقہ روڈ ایکسیڈنٹ سے بچاتا، جس طرح صدقہ ہمیں کسی بیماری میں صحت و شفا دلواتا، اسی طرح سے قبر کا عذاب بھی صدقہ روکتا. وہ تو ایک مومن نے کھڑے ہو کر پیغمبر سے ایک کمپلین کر دی کہ اے اللہ کے رسول، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہی دنیا میں بھی مزے کرے. دیکھیے اس کی ورڈنگ یہ نہیں تھی، لیکن جو بھی اس نے کوشچن کیا اس کا تھیم یہی تھا کہ دنیا میں بھی پیسے والے سارے بینیفٹ لے کے چلے جائیں. اور پتا چلا کہ قبر کا عذاب بھی اس لیے بچ گیا کہ ان کی فیملی نے صدقہ دے دی. جو غریب آدمی، اور اس زمانے اتنے غریب تھے لوگ کہ باقاعدہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے تاکہ بھوک نہ لگے. ابھی بہت ذرا مشکل اردو ہو گئی، لیکن اردو کو سالو کرنے جاؤں گا تو گھڑی کی سوئیاں جو میرے اگینسٹ ایک جنگ کر رہی ہیں میں اس میں ہار جاؤں گا. بہت مختصر ہی کہ کتنے غریب تھے کہ واقعاً صدقے میں دینے کے لیے کھجور نہیں ہوتی. تو کیا سارا اسلام سارے بینیفٹ پیسے والوں کے لیے؟ دنیا بھی وہ سارے مزے کریں، مرنے کے بعد بھی اپنے پیسے سے جنت کو خرید لے؟ تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا تھا ایسا نہیں. اگر کسی کے لیے اپنے مرحوم کے نام پر صدقہ دینا پاسبل نہیں تو وہ 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھے. یہ نماز اس کو وہی بینیفٹ دے گی جو صدقہ دیتا. نماز سبسٹیٹیوٹ ہے صدقے کا. اس وقت ہمارے ہاں جو کنسپٹ بن گیا اس کے اندر نماز کو، یعنی نماز وحشت کی بات ہو رہی، مرنے والے کے لیے سب سے زیادہ اہم پروٹیکشن سمجھا گیا. نہیں، وہ سبسٹیٹیوٹ ہے. صدقہ پہلے ہے، صدقہ نہ دے سکو تو نماز